19 نومبر ہے آج۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں بہت سارے بندر بیٹھے ہیں، کیونکہ میں جس جگہ پہ بیٹھ کے لگ کے بات جس بات پہ کرنا چاہتا ہوں اس پہ کر ہی نہیں پاتا، کہیں سے کہیں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں ادھر ادھر۔ آج مثلاً جو میں گفتگو کر رہا تھا غالب کی جس غزل کے 2 اشعار پہ، وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، اس میں کل کروں گا، لیکن اس کو میں مینشن کیے دیتا ہوں تاکہ کل پہ ہم جائیں اور بتاؤں کہ کیسے وہاں سے میں پھدک کے وہاں چلا گیا دوسری شاخ پہ۔ وہ شعر تھا کہ برا فروختہ رخ ہے اس کا، کس خوبی سے مستی میں پی کے شراب شگفتہ ہوا ہے، اس نوگل پہ بہار ہے آج۔ اس پہ کل بات کروں گا، لیکن یہ شعر پڑھتے ہی مجھے غالب کے شعر کا خیال آیا تھا، جس کا آپ لوگوں کو بھی آیا ہوگا کچھ کا، لیکن اس بات سے بہت ہی یعنی افرم ہوا کہ فاروقی صاحب کو بھی اس کا خیال آیا اور انہوں نے فوراً لکھا بات کہ غالب کا شعر یاد آنا لازمی ہے کہ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ تو یہ جو کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک غزل میں کا ایک میوزیکل ایک پوری کنسٹرکٹ ہوتی ہے پوری غزل ایک سمفنی کی طرح، تو اسی طرح سے غزل مسلسل جو غالب کی مشہور ہے یہ اس کا شعر ہے، تو بہت مشہور غزل۔ تو فاروقی صاحب کہتے ہیں غالب کا استعارہ زیادہ پیچیدہ اور ان کا پیکر کثیر الجہت ہے، اس پہ کل بات کروں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ دیکھیں ایک اور شعر ہے کہ گل شگفتہ میں سے ہوا ہے نگار، دیکھ ایک جرہ ہمدم اور پلا پھر بہار دیکھ۔ کل اس پہ بات کریں گے اور زیادہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ عمل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اس سے چربا ہے اور یہ سرقہ ہے اور یہ اس سے لیا ہے اور یہ خیال وہاں تھا اور بیٹ یہاں تھی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے فاروقی صاحب نے خود کہ شعر سے شعر بنانا ہماری شعریات کا مسلمہ اصول ہے، یہ استفادے کی ایک شکل اور مضمون آفرینی کا خاص وسیلہ تھا۔ آج کی زبان میں ہماری کلاسیکی شاعری کو بین المتونیت کی شاعری کہہ سکتے ہیں، یعنی متن سب کے کیسے ملتے چلے جا رہے ہیں۔ صائب نے معاصرین کے شعروں سے استفادہ کرنے میں خاص کمال حاصل کیا تھا۔ میں صائب کا میں اسکالر نہیں ہوں، میں نے صائب کا سب سے زیادہ ذکر احمد فراز سے سنا تھا، جب بھی ان سے بہت گزارتے تھے وہ ضرور ان کا ذکر کرتے تھے، نیو یارک میں یہاں پہ جب ہم بہت پرانی بات کر رہا ہوں، صاحب کا انہی سے ذکر سنا ہے، اور بھی جگہ مینشن کیا لیکن ہم خود نہیں جانتے۔ کلیم ہمدانی خود بہت مضمون آفرین تھا لیکن اسے استفادے سے عار نہ تھا۔ انعام اللہ خان یقین اپنے مضمون الگ نکالنے کی صحیح کرتے تھے لیکن میر اور شاہ حاتم سے دامن نہ بچا سکے۔ میر اثر اور میر درد کے کلام میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ آتش، ناسخ، غالب، راسخ، ان سب نے میر کے مضامین اپنائے ہیں۔ طابہ نے حاتم سے لیا ہے، سودا سے اگرچہ وہ شاگرد تھے حاتم نے لیا ہے۔ اس طرح کی باہمی ہم آہنگی، یہ ٹرم مجھے بہت پسند ہے کہ باہمی ہم آہنگی، اس پہ بات کر رہے ہیں، ہماری کلاسیکی شاعری کا ترہ امتیاز ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اب ہوا یوں کہ جب بات ہوئی اس پہ کہاں چلا گیا یہ آج کی اسٹیٹ پہ، تو مجھے یاد آیا سرمد آج کل آئے ہوئے ہیں، ہمارا دوست ہے بہت پرانا، اور ہم یعنی سخن شناس ہوں یا نہ ہوں لیکن سرمد کے طرفدار ہیں، کیونکہ اس سے ہماری دوستی بہت پرانی ہے، یارانہ بہت گہرا ہے، اور مجھے اس کی یہ بات بہت پسند ہے کہ بہت عرصہ پہلے 35 40 جب میری اس سے دوستی ہوئی اور بہت عرصے رہی تو اس نے بہت عرصے تک بتایا بھی نہیں کہ وہ شاعر بھی ہے تو یعنی پلے رائٹ اور پروڈیوسر وغیرہ میں سمجھتا تھا ٹیلی ویژن کا، لیکن کیونکہ باغ و بہار شخص تھا ہے اور ہماری دوستی رہی، اس لیے تو بعد میں ہمیں یہ راحت نے کتاب بھیجی اس کی، تو ہمیں بتایا یار یہ تو کمال کا شعر لکھتا ہے۔ تو اب بات کہاں سے ہوئی کہ میر کا جو شعر ہے جس پہ آج بات ہوگی اس کی بازگشت، یہ جو ہے باہمی ہم آہنگی جس کو کہہ رہے تھے اس سلسلے میں، کہ وہ شعر ہے آج کا جو ہے وہ یہ ہے میر کا ایک مارکا شعر، مارکا ہال آف فیم۔ کیا جانے چشم تر سے پرے دل پہ کیا ہوا، کیا جانے چشم تر سے پرے دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔
تو یہ جب یہ جو شعر ہے اس سے سرمد کے جو شعر کی بازگشت ہوئی، میں وہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ غزل، اس کی لمبی غزلیں ہیں یہ، اس غزل میں بھی غالباً 8-10 اشعار ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر بس کریں گے آج، اور کل اس شعر پہ جائیں گے۔ میر کا جو سرمد کا جو شعر اس کی بازگشت ہے کہ کیا جان چشم تر سے پرے دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔ ہم کہاں، سرمد کا شعر سنا رہا ہوں، ہم کہاں سینے کی تہ میں یہ سمندر تھامتے، ہم کہاں سینے کی تہ میں یہ سمندر تھامتے، ایک اس خاطر تجھے اے چشم تر رکھا گیا۔ کیا کہنا صاحب۔ اب یہ میں آپ کو غزل سناتا ہوں، پھر اور تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ ہر سفر کے بعد ویسا ہی سفر رکھا گیا، اور پھر مقصوم میرا در بدر رکھا گیا، عرصۂ دشت طلب کو انتہا بخشی گئی، مہلت عمر رواں کو مختصر رکھا گیا، ہم کہاں سینے کی تہ میں یہ سمندر تھامتے، ایک اس خاطر تجھے اے چشم تر رکھا گیا۔ یہ شعر سنیے صاحب، اگر فاروقی صاحب ہوتے کہتے ہیں جی کیا ضلع ہے خاشاک میں اور شرر میں اور خواہش میں اور خش میں، کیا آلٹریشن ہے، اور کیا اندر ان بلٹ اس کے اندر، آپ ذرا اسکیم دیکھیے آواز کی ذرا۔ حاصل جاں پر خسو خاشاک حسرت کھینچ کر، حاصل جاں پر خسو خاشاک حسرت کھینچ کر، درمیاں اس دل کے خواہش کا شرر رکھا گیا۔ کیا المیاں ہے صاحب، درمیاں اس دل کے خواہش کا شرر رکھا گیا، بوسائے خورشید سے کھولا سحر کا پیرہن، زانوئے شب پر مہ کامل کا سر رکھا گیا، دن کے رستوں پر بچھائی نارسائی کی تھکن، نیند کی دہلیز پر خوابوں کا پر رکھا گیا، مضطرب رہتی ہے کوہ و دشت میں جیسے ہوا، اس طرح سینے میں سانسوں کا گزر رکھا گیا، آتے جاتے ہر نفس میں موت کا تھا ذائقہ، واہ 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 واہ، آتے جاتے ہر نفس میں موت کا تھا ذائقہ، رائے گاں جینے میں مرنے کا ہنر رکھا گیا، خواہشیں جاگیں جمال یار کے دیدار سے، پانیوں پر ماہ عریاں کا اثر رکھا گیا، عمر بھر سرمت تھی جس کو یاد رکھنے کی سزا، سامنا اس شوق سے ایک لمحہ بھر رکھا گیا۔ واہ واہ، کیا جبر اور اختیار کے درمیان کی جو آئرنیز ہیں، کیا ان کے اوپر ایک پوری بیٹس جو انہوں نے بچھا دی ہیں پورے اس میں، جسٹ ایبسلیوٹلی۔ اب یہ جو ایک شعر جو ہے، آتے جاتے ہر نفس میں موت کا تھا ذائقہ، اس پہ ایک جوش کا شعر یاد آیا کہ نفس کی آمد و شد اللہ اللہ، مسلسل میں کبھی جینے نہ پایا، لیکن اس شعر پہ آتے ہیں کہ عمر بھر سرمت تھی جس کو یاد رکھنے کی سزا، سامنے اس شوق سے ایک لمحہ بھر، سامنا اس شوق سے ایک لمحہ بھر رکھا گیا۔ یہ لکھا ہوا تھا اسی تھیم پہ ایک شعر ہے سرمد کا کہ شہر بہت میرا فیوریٹ شعر ہے یہ، کہ شہر کثرت میں عجب ایک روزن خلوت کھلا، شہر کثرت میں عجب ایک روزن خلوت کھلا، اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے الگ۔ اور ختم کرنے سے پہلے آج کی جو آپ کی جو سماحرشی ہے، سودا کا جو شعر ظاہر ہے کئیوں کے ذہن سے کوندا ہوگا، ہمارے کلچر کا، تہذیب کا ہائی پوائنٹ ٹائپ شعر جو ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے ویسا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے
یہ سرمد کی جو غزلیں ان پہ میں کسی وقت اور اسی طرح اشعار پہ بات کروں گا، لیکن کل میں پھر اس میر کے اسی شعر پہ جاؤں گا جہاں سے آج کی بات شروع ہوئی تھی۔ یہ بہت لمبا ہو گیا تھا آج کا۔ خدا حافظ۔